بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورۃ المائدہ کی آیت 12 جہاں سے آج ہم نے آغاز کیا ہے ترجمے کا۔ فرمایا رب العالمین نے، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ نقیب کی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ 12 نقیب مقرر کیے، تو نقیب کے معنی ہوتے ہیں نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور جیسا کہ جہاں پر پانی کے لیے بات ہوئی تھی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب پانی کے لیے مانگا تو اللہ نے بتایا کہ اس شیطان پر اپنا عصا مارو اور پھر 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ تھا 12 قبیلوں کے لیے اللہ نے 12 جو ہے ان کے لیے انتظام کیے تھے، تو یہ ان کی قبیلوں کی تعداد تھی۔ تو اس مقام پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ 12 قبیلوں ہی میں سے ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو منتخب کیا گیا جو ان کا سردار تھا اور وہی ان کا نقیب بنایا گیا۔ اور نقیب کا جیسے معنی بتائے گئے کہ وہ ان کی نگرانی اور تفتیش کرنا، یعنی کس معاملے میں کہ انہیں بگڑنے سے بچانا اور انہیں نیکی کی تعلیم دینا، تلقین کرنا اور انہیں راہ راست پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس اعتبار سے یہ 12 سردار، یہ 12 نقیب ان کے مقرر کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ اس ہی حوالے سے گویا کہیے کہ اس ایک عہد کی بات تازہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل سے اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ کی کا ساتھ اور معیت جسے میسر آ جائے اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تو اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا، انہیں کیا تاکید کی، شرط کیا ہے، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے رب کو اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی کام تھے جو انہیں بتائے گئے کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کا ساتھ، اس کی مائیت جو ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دے گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دوں گا۔ برائیوں کو زائل کرنے کی ایک بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کو راہ راست کی طرف ہدایت مل جائے اور وہ برائیاں چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لے، یعنی برائیوں کی جگہ نیکیاں کرنے لگے۔ دوسری بات یہی ہے کہ اسے اس کی جو پیچھے کی اس سے پہلے جو اس نے برائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے اب توبہ کی توفیق ملی ہے تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی ختم کر کے ان کی جگہ نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے نیکی کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں انسان برائیوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور نیکی اور بھلائی کا معاملہ اس کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس کا نتیجہ پھر آخرت میں کیا نکلے گا کہ تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر
یعنی اس وعدے کے بعد، مگر فمن کفرا، کہ پھر اس کے بعد یعنی اس معاہدے کے بعد اب جس نے انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی، بعد ذالک منکم، یعنی اس معاہدے کے بعد، تو پھر فقط ضل سواء السبیل، تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی سیدھا راستہ اس نے کھو دیا، جسے توسط و اعتدال کی شاہراہ کہا گیا، یعنی یہ سواء السبیل کی بات ہے کہ اس نے پھر سواء السبیل گم کر دی۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سامنے رکھی ہے۔ آپ دیکھیے یہ آیت نمبر ہے 12 سورہ مائدہ کی، اس سے پیچھے آیت نمبر 7 میں یہ بات اہل ایمان سے کہی گئی تھی کہ اللہ نے تم سے جو عہد لیا ہے اسے یاد رکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اللہ نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی تمہارے اہل ایمان سے، یعنی اس امت سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ ان سے لیا ہے۔ تو اب یہ بات ان سے اس حوالے سے بھی بتائی جا رہی کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، اور اس عہد کی یہ تفصیل تھی جو بیان کی جا رہی ہے، اور جب انہوں نے اس عہد کی پابندی نہ کی تو نتیجہ کیا نکلا وہ بات بیان ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے کہ اگر وہی روش اختیار کی جو بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد پھر اسے پورا نہ کیا، توڑ دیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ سواء السبیل گم ہو گئی۔ سواء السبیل کی بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں، گویا کہیے کہ سیدھے راستے کو کبھی سواء السبیل کہا، کبھی صراط مستقیم کہا، اور کبھی سبل السلام کا، سلامتی کا راستہ۔ یہ تمام باتیں ایک ہی ہیں، یعنی الگ الگ باتیں نہیں، ایک ہی راستہ ہے جس کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور وہ راستہ اگر انسان سے گم ہو جائے تو پھر بھول بھلائیاں ہیں، وہ بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ راستہ جو سیدھا ہے، جسے صراط مستقیم کہا، جسے سواء السبیل کہا، جسے سبل السلام کہا، یعنی اسی میں سلامتی بھی ہے، اور اسی کے اندر انسان جو ہے توسط اور اعتدال کی راستے پر قائم رہتا ہے، اور اسی کو صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا، سیدھا راستہ ہے بالکل۔ تو یہ انسان کو زندگی میں بھی بالکل صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب اس سے ملتی، توفیق ملتی ہے، یعنی اس کو راستہ مل جاتا ہے، ہر معاملے میں صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی صحیح فیصلہ کرتا ہے اور بالکل درست سمت میں اقدام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس راستے پہ چل کر اسے جنت مل جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتا ہے تو اس توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ گیا اس سے، اور ہٹ گیا تو پھر یہ اس کے ہاتھ سے یہ راستہ نکل جانے کے بعد اب گمراہی ہے اور ناکامی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اب اس کے اندر اس کی زندگی مختلف مسائل کا شکار ہو جائے گی، وہ مختلف قسم کے انتہا جو کہیے کہ جسے کہتے ہیں انتہا پسندی، یا مختلف قسم کے مسائل جس میں وہ اپنے ہاتھوں سے خود گرفتار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سواء السبیل یا صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس راستے کو جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا ہے اسے قبول کر کے اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہلی بات یہ بتائی کہ اگر تم نے ان کاموں کو، جو کام بتائے گئے ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں کا ساتھ دینا، اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہنا، انفاق کرنا اس کے راستے میں، یہ وہ بنیادی کام ہے جو اس راستے کے تقاضے ہیں۔ یہ کام چھوڑ دیے گئے تو نفس پرستی پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا، اور پھر وہ جہاں چاہے گا ادھر لے جائے گا، یعنی اس اعتبار سے گیا پھر یہ راستہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پہلی بات ہے جو یہ بیان کی۔ اب اس کے بعد مزید اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، یعنی جو معاہدہ جس کی بات ہوئی پیچھے، اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا، یعنی نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا بند کر دی، رسولوں کا ساتھ نہیں دیا، اور جو اللہ نے کہا تھا مزید، یعنی زکوٰۃ کے سوا بھی کہا تھا کہ رب کو اللہ کو قرض دیتے رہنا، یعنی اس کے راستے میں مزید کام کرنا، انفاق کرنا، یہ سارے کام چھوڑ دیے، یعنی جو اللہ نے معاہدہ کیا تھا، بات کی تھی، اور رسولوں کا ساتھ دینے کی بات جو تھی، یعنی ان کے ساتھ ایک معاملہ مزید اضافی یہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے پاس مزید رسولوں کو آنا تھا، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، لہذا اس اعتبار سے ان کی مدد کرنا اور ساتھ دینا
یہ ان کے ذمے تھا، یہ کام انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا، تو پھر یہی معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ اچھا یہیں ضمن یہ بات سامنے رہے کہ اب آج ہمارے لیے کیا بات ہے، آج ہمارے لیے بھی کوئی نیا رسول تو نہیں آنا ہے، البتہ جو کام رسول کا ہے، جو مشن رسول کا ہے، جو ذمہ داری رسول نے ہمارے حوالے کر دی ہے، یعنی اس امت کے آخری امت کے حوالے سے اس کا وہ کام کرنا، اس مشن کو لے کر چلنا، اس مشن کو لے کر کھڑے ہونا اور اس راستے کو اختیار کرنا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا۔ یعنی دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کی بات جو ہے، یا دنیا کے اندر شہادت حق کا جو فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا معاملہ ہے، تو اس اعتبار سے اب یہ اس دین کا ساتھ دینا ہوگا آج کے دور میں اگر بات ہوگی تو اس حوالے سے۔ تو ان کا اس میثاق کو، یہ ساری باتیں جو تھیں ان کا ترک کر دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس میثاق کو توڑ دینے کا نتیجہ یہ نکلا لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یعنی پھٹکار پڑ جائے اس کے اوپر اللہ کی، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، یعنی پھر شیطان کا شکار ہی بن کر وہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ بتائی، اور دوسری بات یہ بتائی، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے اس مقام پر رکھتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی یہ بات سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کا رویہ جو انہوں نے اختیار کیا، اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت۔ یعنی وہاں پر یہ بات تھی، پہلی بات تھی کہ نشانیاں دیکھیں اور پھر بات کو نہ تسلیم کریں تو یہ نتیجہ نکلتا، اور پھر یہاں پر اس معاہدے کو توڑ دینے کے نتیجے میں بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی جو سختی ہے، یہ معاملہ جو ہے انسان کے لیے بہت ہی گویا کہیے کہ خطرناک ہے اور بہت ہی تشویش کا معاملہ ہے۔ اگر دل سخت ہو جائیں تو پھر دل ہی وہ چیز ہے جس پر ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے، یعنی نصیحت دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دل اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر نصیحت اثر انداز ہو سکے تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ دل ہی میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، دل کا ہی تقویٰ درکار ہوتا ہے۔ تقویٰ بھی کہا کہ التقویٰ ہا ہونا دل میں ہوتا ہے، تو یعنی دل کی کیفیت، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یعنی دل کو زندہ کرنا، دل کی زندگی جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہمارے سامنے آپ نے فرمایا، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یعنی جہاں وہ جو مرکز ہے انسان کی قوتوں کا، قابلیتوں کا، یعنی اس اعتبار سے کہ جو نیکی اور بھلائی کا جو معاملہ وہیں سے پھوٹتا ہے، اگر وہ صحیح ہو اور غلط ہو تو وہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل اس طرف لاتا ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں جو دل کی سختی ہے، اس کو یعنی یہ پیدا ہو جانا انسان کے لیے کہیے کہ ایک خطرناک بات ہے، تشویش کی بات ہے، اور پھر اس کا درست کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، اور وہ اس میں یہ بات بالکل صادق آتی ہے، جس طرح سے یہ بات ہے اس کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اچھا جب پہلا نقطہ لگتا ہے تو ہوتا کیا؟ جب جیسے دیکھیے انسان جو ہے اگر اس کے یعنی بالکل صاف ستھرے لباس کے اوپر ایک دھبا لگ جائے، یعنی اگر سفید لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اس کو اس پر یعنی وہ اسے بڑا کھٹکے گا، اسے کیا ہے یہ برا لگے گا، یہ داغ پڑا ہوا ہے، داغ اسے اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر یہ داغ پھر بڑھتے چلے جائیں تو ایک دن کیا ہوگا کہ پھر آدمی کو اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ یعنی پھر آپ دیکھیے، آپ اپنے لباس کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی رنگریز کو دیکھا ہو جو رنگائی کا کام کرتا ہے، یعنی جو رنگ ساز ہے، رنگریز ہے، تو اس کو آپ دیکھیں تو اس کے لباس پر اتنے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی پھر اس کی، یعنی ایک اور لگ جائے بھلے کیا فرق پڑتا ہے، اتنے اسے نہ کوئی احساس ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جب دھبے بڑھتے نقطے بڑھتے گناہ کرتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ قبولیت تک کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے قلب کا جو ہے سخت ہو جانا یا سیاہ ہو جانا، اسی کو کہا رین، یعنی وہ زنگ جو انسان کے دلوں پر چڑھ جاتا ہے گناہوں سے، یہ اس کی بات بتا دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ معاہدے کو توڑنا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر واپس کیسے ہوگا، یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، واپس آئے، یعنی جو معاہدہ توڑا اسے پورا کرے۔ تو اس کی بات کیا ہے؟ تو اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ جب پوچھا آپ سے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ تلاوت کا مطلب یہی ہوتا ہے
تو بنیادی طور پر یہ جو موت کی یاد، یعنی آخرت کا تصور جتنا ذہن میں آدمی کے زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہوتا چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے، نہیں اس حوالے سے ساری ذمہ داری پوری کرے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ کیفیت جو بیان کی گئی کہ دلوں کی سختی کو محسوس کرنا، اور آدمی جب دیکھے جب اس پر کچھ چیزیں اثر نہیں کرتی، یعنی چیزوں اثر انداز نہیں ہوتی، اس پر کوئی بھی بات ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، وہی اپنی بے ڈھنگی چال، وہی چل رہا ہے معاملہ، تو اسے سوچنا چاہیے مسئلہ کیا ہے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دلوں کی نرمی جو ہے یہ انسان کو نیکی کے راستے پر آگے بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کی مثال اللہ نے بتائی کہ اب یہ دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا نکلا، ان کے طرز عمل میں کیا تبدیلیاں آ گئی، وہ اللہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس کے اندر۔ تو اگر اس کو دوبارہ ٹھیک نہ کیا جائے، سورہ حدید میں اس کی اور تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، وہاں اللہ تعالیٰ بھی اس کے حل کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اس قساوت قلبی کا نتیجہ کیا نکلا، یحرفون الکلم عن مواضع، یعنی اتنا بڑا جرم، یعنی جرم کیا ہے، ایک تو یہ کہ انسانوں کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر جاتا ہے، یہاں معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات، یعنی معاملہ کیا اس اعتبار سے ہی کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کے والے سے ان کی بات آتی ہے۔ پیچھے وہی سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اسی طرح سے اب ان کا معاملہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ دین کی باتیں اور اس حوالے سے جو پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے بنا کچھ اور دیتے ہیں، یعنی اس بات کو پلٹنا اور کچھ اور یعنی تبدیل کر دینا، اور یہ تبدیل کرنا سمجھ کے حوالے سے نہیں، جان بوجھ کے کام کرنا، جانتے بوجھتے، یہ اللہ نے دوسرے مقامات پر ہمیں بات بتائی ہے۔ اور پھر مزید کیا ہوا کہ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، یعنی وہ تعلیمات بھلا دی جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، توریت جو انہیں ملی تھی، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جرم ان کا مزید سامنے آتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کیا معاملہ ہے کہ اب یہ صورتحال ان کی ہے، لہٰذا اب ان سے کوئی توقع رکھنا فضول ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرو۔ اچھا، یہ فاعف عنہم کی جو بات ہے، عفو کی جو بات ہم نے پڑھی تھی، یاد ہوگی آپ کو، پیچھے ہم نے بات کی تھی، عفو کا جو مطلب سامنے آیا تھا، تو اس عید میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ عفو کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ معاف کرنا، بلکہ چشم پوشی، یعنی اس اعتبار سے بہتر معاملہ کرتے ہوئے اپنا راستہ الگ کر لینا، لوگوں کا جو رویہ ہو اس رویے کے مقابلے بہتر رویہ اختیار کرنا۔ اب ان سے کیا جھک جھک کرنی، وہ دوسرے معنوں میں یوں کہیے، دوسرے معنوں میں جب کسی آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے اب اس کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، اب اسے خامخواہ لجنے کی بات ہی نہیں ہے، تو یہ ان معنوں کے اندر ہی بات ہے، یہ نہیں کہ اب انہیں جو ہے معاف کرنا اس معنوں میں کہ ہاں جی اب یہ جو ہے معافی کے مستحق ہیں، نہیں، چھوڑو انہیں، یعنی یہ معاف کرنا جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں جب اگر کسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں معاف کرو، جاؤ بات ختم، ابھی اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ گویا کہیے کہ ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے والا معاملہ ہے، یہ وہی قالو سلامہ والی کیفیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے وصفہ، اور ان کے حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو، تو یہ بھی اسی دائرے میں ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جیسے چل رہا ہے معاملہ، ابھی حالات جس طرح سے ہیں، جب وہ وقت آئے گا جب معاملہ ہوگا تو اقدام بھی ہوگا، یعنی یہ بات بھی ہوگی، یا تو سدھر جائیں گے ورنہ پھر سزا ملے گی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یعنی یہ پتہ ہے کہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب یا تو اصلاح کی بات ہو جائے ورنہ درگزر کا معاملہ، ٹھیک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے حساب کرے گا اس معاملے میں۔ ہاں، جو اپنی ذمہ داریاں اس اعتبار سے معاملات کے بگاڑ کو روکنا اور پھر وہ سارے مرحلے ان کی سازشوں اور ان کی شرارتوں کا سدباب کرنا، مقابلہ کرنا، وہ چیزیں الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ تمہارا یہ طرز عمل تمہارے لیے مفید ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اچھا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار اب یہ تذکرہ نصارہ عیسائیوں کی بات ہو گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، تو یہ ان قالوا انا نصارہ، انہوں نے خود کہا کہ ہم نصارہ ہیں،
تو یہ نصارہ کا جو لفظ انہوں نے کہا، تو جیسے وہ قرآن مجید میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، آغاز تو ان کا یہیں سے ہے، یعنی آغاز جو ہے جو حواری انہیں ملے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہی ہیں نحن انصار اللہ کہنے والے لوگ، یہ پکے سچے مسلم۔ لیکن بعد میں یہ سارے کے سارے ان کے بعد کے جو لوگ ہیں، جب بگاڑ پیدا ہوا تو بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے کہاں تک چلا گیا۔ تو اس معاملے میں یہ جو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان پر ایمان لائے اور اب خود اپنے آپ کو نحن انصار اللہ کہا، تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی ہم نے یہ عہد لیا تھا، ظاہر یہ بھی مسلمان تھے لہٰذا عہد لیا گیا ان سے، مگر ہوا یہ ان کے ساتھ بھی یہی کہ انہوں نے بھی اسے فراموش کر دیا، بھول گئے۔ آج آپ دیکھیے اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں، کیا ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ بات یاد ہے، کوئی احساس ہے کہ ہم نے کوئی عہد اللہ سے کر رکھا ہے، ہم نے کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہے، ہمارا کوئی اللہ سے معاہدہ ہے؟ یعنی احساس بھی نہیں کہ اللہ سے کوئی ہمارا معاہدہ ہے۔ حالانکہ جب یہ بات کہتے ہیں وہ جو معاہدات ہیں وہ تو الگ ہیں، عہد الست کی بات چھوڑیے، دیگر چھوڑیے، جب آدمی کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ آپ کے سوا میں کسی کو معبود مانتا ہی نہیں ہوں، یعنی اللہ سے معاہدہ بات کر رہا ہے نا انسان، اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یعنی گویا اس نے خود اس بات کو قبول کیا، کہتا ہے کہ ہاں اب جو معبود ہونے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو، یعنی جب معبود مانا ہے تو اب یہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اب اسی کی بندگی ہوگی، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی بات میں چلے گی، یہی ہمارا حکمران، سب چیزیں اسی کے لیے، اسی کی خاطر ہے۔ لیکن آدمی اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائے تو اسے اللہ نے سمیعنا و اطعنا کہہ کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہی الہ ہے جس کی اطاعت، جس کی بات بھی سنی جائے اور جس کی اطاعت بھی کی جائے، وہی ہے الہ۔ اگر سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر کیسا الہ ماننا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ بھلا دیا، بھول گئے، تو ان کا معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے ان تعلیمات کو بھی بھلا دیا، جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس اپنی صحیح حالت کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس پلٹنے کے سارے مواقع موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ان کے درمیان دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، یہ کیا ہے؟ یعنی جب آدمی دین کو بھلا دیتا ہے، دین کی اصل تعلیمات کو بھلا دیتا ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جیسے آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں۔ یعنی آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج یعنی علماء حق یہ بات کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کی بنیادی وجہ اللہ کی تعلیمات یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ دینا ہے، بھول جانا ہے، یعنی اس کو نظر انداز کر دینا ہے، اسی کی بنیاد پر تفرقہ ہے اور اسی کی بنیاد پر ساری خرابیاں ہیں۔ تو یہی بات وہاں بھی نظر آتی ہے، تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر، اور پھر آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، پھر آپس کے اندر تصادم ہوتا ہے، اور یہ جب اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر واپس نہ آ جائے، یعنی کتاب اللہ ہی اس کا حل ہے۔ تو انہوں نے تو کتاب اللہ گم کر دی، ان کا تو واپس آنے کا سوال ہی کوئی نہیں رہا، یعنی نصارہ کا یا یہودیوں کا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ عیسائیوں کی جو بات ہے کہ ان کے درمیان یعنی جو عیسائی ہیں، ورنہ اصل صورتحال کیا ہے؟ آج عیسائی نام کے عیسائی تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن اصلاً عیسائی نہیں ملیں گے۔ اصلاً کیا ہوں گے؟ یعنی جو ملحد ہو گئے، جنہوں نے کہیے عیسائیت اب کوئی دین نہیں ہے ان کا، اب انہوں نے مادہ پرستی ہے، مادہ ان کا دین ہے، یعنی واضح طور پر انہوں نے سیکولر ہو کر اس کو ختم کر دیا۔ تو جہاں تک ہیں تو پھر ان کے الگ الگ چرچ ہیں، الگ الگ سارے مسئلے ہیں، یعنی ایسے سارا بگاڑ ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ یہ اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یعنی یہ جو معاملہ ان کا ہے کہ یہ کتاب میں سے بہت سی چیزوں کو چھپا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے سے ان کی اس حقیقت کو کھول دیا گیا، ان کے سارے معاملات کو واضح کیا گیا، بیان کیا گیا، اس کی ایک بات آگے آ بھی رہی ہے۔
فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، کتاب مبین جسے کہا، جسے اللہ نے نور کہا کہ یہ روشنی آ گئی ہے اور یہ کتاب مبین آ گئی ہے، یہدی بہ یعنی اسی کے ذریعے سے اللہ جو ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے کن لوگوں کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کو نہیں ملتا یہ معاملہ، اس اعتبار سے جس کے اندر طلب نہیں ہے، جس کے اندر خواہش نہیں ہے، جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں اس کے لیے سبل السلام کا لفظ آ گیا ہے، پیچھے سواء السبیل کا لایا تھا، اب یہاں سبل السلام سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، یعنی وہ راستہ جو سلامتی کے ساتھ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ بڑا پرخطر راستہ ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبل السلام، یہ تو سلامتی کا راستہ ہے، یعنی اس کے اندر آدمی سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ چیزیں واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جو انسان کو خدشات رہتے ہیں یہ اس کے اپنے شیطان اس معاملے میں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں، جو مشکلات آتی ہیں تو ہر راستے میں آتی ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرنے اٹھتے ہیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، یعنی کوئی کاروبار کرنے کے لیے اٹھیں، کوئی اور ہدف آپ اپنا بنا لیں اور طے کر لیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی ہدف آپ کا ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، سب کو انگیز کرنا ہوتا ہے، وہ الگ تقاضے کے اپنی ہیں اپنی جگہ پر۔ تو لیکن بہرحال یہ کیا ہے؟ سبل السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، روشنی میں لے کر آتا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی مرتبہ سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ اہل ایمان کو ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، یعنی یہ جو ضلالت گمراہی کے اندھیرے ہیں ان سے نکال کر ہدایت کی، ایمان کی روشنی ملتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جہالت سے آدمی علم کی طرف آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ کام بھی کرتا ہے اور راہ راست کی طرف یہدیہم الی صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب کس کی بنیاد پر ہے؟ کتاب کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس سے وابستہ رہے تو یہ سب کچھ ہوگا، نہ اسے چھوڑ دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے راہ راست پھر گم ہو جائے گی۔ وہی سبل السلام، سواء السبیل، یہ سب انسان کے ہاتھ سے صراط مستقیم نکل جائے گی۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، الہ جو ہے اللہ خود مسیح ابن مریم ہی ہے، جنہوں نے یہ کہا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہیں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اسے اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ یعنی اس معاملے میں اگر کوئی الہ ہے تو پھر اس کا قوت ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین یہاں جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے موت دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے گا، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یعنی یہ، لیکن اللہ رب العالمین اس کی اپنی ذات کیا ہے؟ حی و قیوم ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اس کا معاملہ اس اعتبار سے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی جیسے سارے بندے اللہ کی دسترس میں ہیں، اس کی قدرت کے اندر ہیں، اس کے احاطہ اس کی قدرت کرتی ہے ان سب کا، تو ایسے ہی معاملہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کا بھی ہے، اور تمام انسانوں کا معاملہ ایسی طرح کا ہے کہ سب اللہ کے دست قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ کسی کو ہلاک کر دینا چاہے، نہیں کسی کو موت دینا چاہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، موت آتی ہے سب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، یعنی سب کو مرنا ہے۔ کل یعنی اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کل نفس ذائقۃ الموت، کل حالک الا وجہ، یعنی سب کو یہ ہلاکت ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔
تو اس اعتبار سے یہ باتیں واضح کی گئی ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے واحد خالق الہ کہ جو ساری چیزوں کی تخلیق کرتا ہے اور وہ مالک ہے اور وہ سب کو موت دینے والا ہے، کوئی اس کے راستے میں مزاحمت کرنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا جو اس کے درمیان پائی جاتی ہیں وہ اس کا مالک ہے، یعنی اسی کے لیے یخلق ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یعنی صرف اس بنیاد پر کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے انداز سے پیدا ہو گئے جو تھوڑا اس اعتبار سے کہیے کہ اس کے خلاف، یعنی عام حالات کے خلاف ہے، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اللہ تو جانے کیا کیا چیزیں پیدا کرتا ہے، پوری کائنات پر نظر ڈالو، اللہ نے کیا کیا چیزیں بنا کے کھڑی کر دی، کیسے پیدا کر دیا، تو اس بنیاد پر انہیں الہ بنا رہے ہو تو ساری کائنات تم الہ بنا لو گے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی سب اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، جو کچھ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ لہذا یہ تمہارا کہنا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ ان کے درمیان یہ فرق ہے، یعنی عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے کوئی انہی کو الہ مانتا ہے، کوئی ان کا حصہ مانتا ہے، کوئی آگے پیچھے مانتا ہے، کوئی بیٹا مانتا ہے، یعنی یہ سب وہی تفرقہ ہے ان کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ہم سے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، یہ اپنے بارے میں ان کا خیال ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ بات ہے کہ ان کی تعلیمات میں آسمانی باپ، آسمانی یعنی اللہ کے لیے یہ بات جو ہے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی جو ہے یہ اسلوب موجود ملے گا ان کی کتابوں میں، آسمانی باپ کا یہ اللہ کو گویا اس اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اس معاملے میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ گویا اس کے پیدا کردہ ہے، یعنی اس کے اولاد اس طرح سے ہیں کہ اس کی صلب سے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اسے بادشاہت اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے، یعنی پروردگار، پالنے والا، رب، مالک، اس حیثیت سے یہ بات کہتے رہے۔ حالانکہ اسی چیز نے ان کو اس گمراہی میں بھی ڈالا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ تخلیق کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اس اعتبار سے کہتے ہیں ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ احباؤ، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے صلب سے ہیں، مگر یہی بات کہ ہماری حیثیت اتنی ہے، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کی قدر کرتا ہے اور ان کی گویا کہیے کہ خواہش پوری کرتا ہے، تو ہم تو ہمارا یہ حال ہے، ہماری یہ کیفیت ہے۔ تو یہ سوال پوچھا گیا ان سے، آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، اصل بات یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ذرا سے ایک منٹ رک کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو بگاڑ ان کے اندر پیدا ہوا ہے، جو خیالات ان کے تھے، کیا یہی خیالات اب اس امت کے اندر پیدا نہیں ہو گئے ہیں؟ ہم بھی اپنے بارے میں جو سوچ سوچتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جس امت کے پاس جب اللہ کا دین موجود ہوتا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے اور وہ اس وقت منصب پر موجود ہوتی ہے، یعنی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ دنیا کو حق کی طرف بلائے اور حق پر عمل کر کے دنیا کے سامنے شہادت پیش کرے، تو اس کی حیثیت بہرحال دنیا کے اندر ایک صدر، یعنی ایک ایسی مقام کی ہوتی ہے، ایک ایسی حیثیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، حیثیت ہے اس کی، لیکن یہ حیثیت اس کے کام کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر ہے۔ تو اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آخری رسول کی آخری امت ہیں، تو یہ ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس معاملے یہ کہا نا اللہ نے کہ تمہارے گناہ پر تمہیں سزا کیوں دیتا، یعنی آج جو یہ بات ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ یعنی ہماری اس امت کا معاملہ، امت مسلمہ کا معاملہ، ان کے خیالات کیا ہیں؟ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم تو خصوصی معاملہ ہے ہمارے ساتھ، لیکن خصوصی معاملہ ہے تو پھر ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا یہ تنبیہات ہیں اللہ کی طرف سے، پکڑ ہو رہی ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گویا آج دنیا کے اندر ہمارا حال جو بنا ہوا ہے اور ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ تو اپنی جگہ پر ایک معاملات ہیں، دوسری طرف بگاڑ اور خرابی اور ہر طرح کی چیزیں، برائیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، سب چیزیں یعنی کوئی اللہ کی رحمت سے دور جا پڑے ہیں۔ تو یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو یہ وہاں نہیں ہو، یہاں کیا ہو رہا ہے، جب یہاں ہو رہا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا،
اس لیے کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے اللہ کی تخلیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی اس کا طریقہ ہے، ایک ہی اس کی سنت ہے۔ بار بار اس نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس کی سنت میں تبدیلی، طریقے میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جو نظام ہے وہ ہے۔ ان کے ساتھ اگر اس نظام کے تحت ان کو سزا ملی تو بعد والوں کو بھی مل سکتی ہے، ملے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ خیال رکھنا کہ بغیر عمل کے اور بس اسی گناہوں کی طرف سرپٹ دوڑتے چلے جائیں اور کوئی فرق نہ پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملک ہیں، اللہ کی، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ بات واضح کی گئی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو اب دیکھو وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ جو طویل عرصہ ہے، یعنی کوئی بہت ویسے اتنا طویل بھی نہیں ہے، یعنی 550 برس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے۔ اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے کے بعد یہ رسول بھیجا ہے، اس کی بات مانو، تمہارے پاس یہ بشیر و نذیر آ گیا ہے۔ اور اسی میں ضمناً یہ بات بھی موجود ہے کہ جیسے اللہ اس سے پہلے بشیر و نذیر بھیجتا رہا ہے، ایسے اللہ نے اب بھی بھیج دیا ہے۔ اب اگر اس بھیجنے والے کی بات تم نے نہ مانی تو پھر تمہارے اپنے حق میں برا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ متوجہ کیا جا رہا ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ آنے والے کی قدر کرو اور اس بات کو مان لو جو وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود بھی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔